السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال، والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے عنوان سے مسلسل گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ الہی ذخیرہ اور پروردگار کی آخری حجت، جس کے قیام کے منتظر ہر امام رہے ہیں اور ہر معصوم امام عصر علیہ السلام کے ظہور کا منتظر ہے، اس لیے کہ ہمارے کسی بھی امام کی اول امام سے دیکھ لیجئے 11ویں امام تک کسی بھی امام کی حکومت جہانی نہیں رہی ہے، پوری دنیا پر حکومت نہیں رہی ہے۔ اور جبکہ پروردگار نے یہ وعدہ کیا ہے، سورہ قصص کی یہ آیت وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ جو لوگ روئے زمین پر ضعیف کر دیے گئے ہیں، نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کہ جو لوگ ضعیف کر دیے گئے ہیں ہم ان پر احسان کریں اور منت رکھیں۔ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم انہیں امام بنائیں اور اس روئے زمین پر اپنا وارث بنائیں، اپنا خلیفہ بنائیں۔ تو جو خدا کا خلیفہ ہوگا اور وارث ہوگا، یقیناً وہ
اس کی حکومت پورے خطے پر ہوگی اور پورے روئے زمین پر ہوگی۔ اور اول امام سے دیکھ لیں تو کوئی امام ایسا نہیں اب تک گزرا ہے جس کی حکومت پورے جہان میں رہی ہو، کیونکہ ائمہ کو موقع ہی نہیں ملا اور سب کے سب منتظر تھے کہ وہ ہمارا آخری آئے گا، اس وقت ہماری حکومت قائم ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام گریہ فرماتے تھے، رو رہے ہیں، چاہنے والا پہنچا، مولا آپ گریہ فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں؟ کہا ہاں، ہم نے علم جفر پڑھا ہے، ہمارے پاس علم جفر ہے، ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ وہ ہمارا آخری فرزند کی غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ اس کے شیعہ، اس کے چاہنے والے اور زمانے کے لوگ اتنی غیبت طولانی ہو جائے گی، اتنی غیبت طولانی ہو جائے گی کہ ان کے چاہنے والے ماننے والے در در بھٹکیں گے۔ اور اس امت کی مثال بھی ایسے ہی دی گئی ہے عزیزان محترم، کہ جیسے کوئی جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے اگر کوئی چوپایا جاتا ہے اور پھر اگر وہ بکریوں کا مالک وہاں سے چلا جائے، غائب ہو جائے ان بکریوں کو چھوڑ کر، تو جانوروں کا کیا حال ہوگا؟ ایک طرف سے کوئی دوسرا جانور آئے گا، بھیڑیے آئیں گے، شیر آئیں گے، دوسرے درندے آئیں گے، ان بکریوں کو، بھیڑوں کو چیر پھاڑ ڈالیں گے اور انہیں سب کو نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے، کیونکہ ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، ان سے دور ہو گیا ہے، ان کے سامنے نہیں ہے۔ یہی حال اس امت کا بھی ہے عزیزان محترم، کہ ہمارا امام، ہمارا مالک، حجت خدا صاحب، ہمارا وارث ہماری نظروں سے دور ہے، اور ہم ایک مظلوم اور بے کس اور بے بس ہیں کہ دشمن کا آج دیکھیے ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ اگر ہم لمحے بھر کے لیے تم سے نظر ہٹا لیں تو تم بلاؤں میں گرفتار ہو جاؤ گے اور تم ختم ہو جاؤ گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام گریہ فرماتے تھے۔ راوی نے پوچھا، مولا کیا امام مہدی دنیا میں آ چکے ہیں، کیا پیدا ہو چکے ہیں؟ تو امام نے فرمایا نہیں، لا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، کیا میں اگر انہیں درک کر لیتا، ان کے زمانے میں ہوتا تو اپنی تمام عمر ان کی خدمت میں، ان کی نوکری میں گزار دیتا۔ اب یہاں پہ بڑا تعجب نہ ہو، کوئی اور کچھ معنی یہ نہ سمجھ لے کہ امام نے فرمایا کہ کس طریقے سے راوی بھی پریشان ہو گیا، مولا کہ آپ تو خود ہی آقا ہیں اور مولا ہیں، کس طریقے سے امام کی خدمت کرتے، کوئی پریشان نہ ہو، کیونکہ جد کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امام صادق علیہ السلام امام زمانہ سے افضل ہیں، کیونکہ آپ کے اجداد میں سے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا زمانہ میں درک کر لیتا تو اپنی ساری عمر ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ عزیزان محترم، یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں۔ یہ دوسرے طریقے سے بھی تصور کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے امام حسن، امام حسین کی تربیت کی ہے پیغمبر اسلام نے، امیر المومنین نے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم اجمعین نے۔ یہ اس طریقے سے بھی تصور ہو سکتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں مدد کریں گے، امیر المومنین مدد کریں، پیغمبر اسلام مدد کریں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مدد کریں، یہ بھی ایک خدمت ہے، یہ بھی خدمت کہلاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی امام دوسرے امام کو حکم دے، نہیں، بلکہ اس کا سہارا بنے، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ تو اس طریقے سے بھی تصور ہو سکتا ہے۔ تو امام روتے تھے، گریہ فرماتے تھے، وہ صدیوں پہلے، ابھی امام زمانہ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں لیکن امام رو رہے ہیں۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے تھے، واہ شوقا الی رؤیت المہدی، ہائے شوق اور اشتیاق، مجھے اپنے فرزند مہدی کو دیکھنے کا کتنا اشتیاق ہے، گریہ فرماتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام شوق میں ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے دیکھنے کے، فرماتے تھے اور گریہ کرتے تھے۔ تو راوی پوچھتا ہے، مولا آپ گریہ فرما رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے تھے کیوں، اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ اس زمانے کے لوگ، آپ اپنی خود فضیلت دیکھیے عزیزان محترم، کہ آخری زمانے کے لوگوں کی کیا فضیلت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ اپنے امام کو نہیں دیکھ پائیں گے لیکن پھر بھی ایمان رکھتے ہوں گے،
اس لیے امیر المومنین کا دل محزون ہوتا تھا کہ اس زمانے کے لوگ اپنے امام کو نہیں دیکھیں گے لیکن اس پر ایمان لائیں گے، اپنے امام سے دور ہوں گے، ان کا امام ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہوگا، آنکھوں سے اوجھل ہوگا۔ ان کی یہ حالت ہوگی آخری زمانے میں، اور آخری زمانے کے لوگوں کی اسی لیے فضیلت ہے عزیزان محترم دوسری امت پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ پیغمبر اسلام اصحاب کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ فرما رہے ہیں این اخوانی، میرے بھائی کہاں ہیں، میرے بھائی لوگ کہاں ہیں؟ اصحاب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ہیں آپ کے بھائی، کون ہو سکتا ہے، ہم ہی آپ کے بھائی ہیں۔ کہا نہیں، انتم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو، میرے صحابی ہو۔ کہا پھر یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ بہت بڑی بات ہے پیغمبر اسلام کسی کو اپنا بھائی کہیں۔ صحابی اور بھائی میں یقیناً فرق ہے، پیغمبر اسلام کسی کو اپنا بھائی کہیں یہ ایک مرتبے اور عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اصحاب کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں، کون ہو سکتا ہے آپ کا بھائی؟ کہا نہیں، تم ہمارے اصحاب ہو، ہمارے بھائی تم نے۔ کہا پھر آپ کا بھائی کون ہے؟ کہا وہ لوگ، وہ آخری زمانے کے لوگ ہوں گے کہ جو سفیدی کے اوپر سیاہی کے اوپر ایمان لائیں گے، سفیدی سے سیاہی کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ اور وہ کون ہے عزیزان محترم؟ یہ آخری زمانے کے لوگ ہیں۔ کہا کہ وہ لوگ اپنے امام کو نہیں دیکھیں گے، حجت خدا کو نہیں دیکھیں گے، لیکن وہ کاغذ پر ایمان لے کر آئیں گے، کاغذ پر جو چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی اس پر ایمان لے کر آئیں گے عزیزان محترم۔ اور آج دیکھیں کہ آپ کا امام آپ کے سامنے نہیں ہے، کیا آپ نے امام کو دیکھا ہے؟ امام کو نہیں دیکھا، آپ لکھی ہوئی چیز پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، سنی ہوئی چیز پر ایمان لا رہے ہیں، غیب پر ایمان لائے ہوئے ہیں کہ فلاں روایت فلاں کتاب میں ہے، کسی نے کہا کہ اصول کافی میں ہے، آپ نے سن لیا، کسی نے کہا کہ من لا یحضر الفقی میں ہے، تہذیب میں ہے، استفسار میں ہے، بحر الانوار میں ہے، علماء خطبہ سے سنتے ہیں، آپ علماء پڑھتے ہیں کتابوں پر، اس پر آپ ایمان لے کر آئے ہیں، آپ نے اپنے امام کو نہیں دیکھا ہے پھر بھی ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم آپ کو اپنا بھائی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری زمانے کے لوگوں کی فضیلت یہ ہے، حتیٰ کہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ اپنے چاہنے والے سے کہ آخری زمانے کے لوگوں کی نماز تمہاری نماز سے 25 گنا افضل ہوگی۔ بڑا تعجب کرنے لگے امام کے صحابی، امام کے چاہنے والے، بھلا کیسے؟ کیا وہ کسی اور طریقے سے نماز پڑھیں گے یا کوئی اور ان کا شیوا ہوگا نماز پڑھنے کا؟ کہا نہیں۔ پھر امام نے بہترین جواب دیا، بہترین مثال دی کہ یہ بتاؤ کہ صدقہ جب انسان دیتا ہے تو مخفی صدقہ دینا زیادہ افضل ہے یا علی اعلان کھلے عام سب کو دکھا کے صدقہ دیا جائے، اس کی زیادہ فضیلت ہے؟ کہنے لگے نہیں، فرزند رسول جو مخفی اور چھپا کے صدقہ دیا جائے، ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، پروردگار اسے زیادہ پسند کرتا ہے۔ کہا پھر آخری زمانے کے لوگ بھی یہی ایسے ہی ہوں گے کہ انہوں نے اپنے امام کو نہیں دیکھا ہوگا، اپنے رہبر کو نہیں دیکھا ہوگا، اللہ کی حجت کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی پروردگار پر ایمان رکھتے ہوں گے، امام پر ایمان رکھیں گے اور وہ سرگردان رہیں گے۔ عزیزان محترم یہ آخری زمانہ ہے اور آخری زمانے کے لوگوں کی فضیلت ہے، لیکن فضیلت اسی وقت ہے جب اپنے امام کے سیرت پر چلے اور امام پر عقیدہ رکھے اور امام کو یاد رکھے۔ اس لیے کہ معصومین نے فرمایا، چھٹے امام نے سے حدیث ہے کہ لوگوں کی، ہمارے شیعوں کی اگر عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان سے دیکھو کہ ہمارے بارے میں کتنا جانتے ہیں، بقدر روایتہم عنا، ہمارے شیعوں کی عظمت اور ان کی بلندی اتنی ہی ہے جتنی وہ ہم سے روایت جانتے ہیں اور ہم سے روایت کرتے ہیں، اتنی ہے۔ تو اہل بیت کی جتنی بھی روایت، جتنی بھی ان کے بارے میں معرفت جس مومن کو ہے، اس کا مقام اہل بیت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اتنا زیادہ ہے عزیزان محترم۔ چوتھے امام سجاد علیہ السلام، آپ کے ایک صحابی ہیں چاہنے والے ابو خالد کابلی۔ کچھ اصحاب تھے جو امام سجاد علیہ السلام سے بہت ہی قریب تھے، جیسے ابو حمزہ سمالی، آپ رمضان میں دعائیں پڑھتے ہوں گے، بہت ہی باعظمت اور بہت ہی
پر محتوا اور معنادار دعا ہے ابو حمزہ شمالی، ان کے نام سے یہ ابو حمزہ شمالی بھی، یہ بھی امام سجاد علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے اور آپ کے صحابی اور چاہنے والے تھے۔ ابو خالد کابلی یہ بھی امام سے بہت نزدیک تھے۔ فرماتے ہیں اے ابو خالد، تم جانتے ہو آخری زمانے کے لوگ اور آخری زمانے کے شیعہ اگر ان میں دو چیزیں پائی جاتی ہوں تو وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے۔ بہت ہی عظیم جملہ ہے، بہت ہی بڑا جملہ ہے۔ کہا کہ وہ دو چیزیں کون سی ہوں گی؟ کہا دو صفت اگر ہو تو وہ ہر زمانے کے لوگ سے افضل ہوں گے، ہر زمانے کے لوگوں سے برتر ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی تو یہ القائلین بے امامتہ، کہ جو لوگ جو اپنے زمانے کے امام کے قائل ہوں گے اور ان پر عقیدہ رکھتے ہوں گے۔ پھر دوسری صفت والمنتظرین لہ، صرف امام کے قائل نہیں ہوں گے بلکہ انتظار بھی کرتے رہے ہوں گے اس کا، اپنے امام کے عقیدے کے ساتھ، امام پر عقیدے رکھنے کے ساتھ ساتھ خود امام کا انتظار بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے میں نے جو آپ کے سامنے حدیث کی قرأت کا شرف حاصل کیا، اس میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے بہترین اور افضل ترین اعمال میں سے ایک ہے انتظار فرج کا انتظار کرنا، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنا میری امت کے بہترین عبادت میں سے ہے اور افضل ترین عبادت میں سے ہے۔ تو چوتھے امام نے فرمایا اس زمانے کے لوگ دو صفت اگر ان میں ہوگی تو یہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اپنے زمانے کے امام پر عقیدہ رکھتے ہوں گے، اس کی امامت کے اقرار کرتے ہوں گے اور پھر اس کا انتظار بھی کرتے ہوں گے عزیزان محترم۔ اور صرف یہی نہیں، آگے پھر امام فرماتے ہیں، اس کی وجہ بھی فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّ الْغَيْبَةَ صَارَتْ عِنْدَهُمْ كَالْمُشَاهَدَةِ، امام نے فرمایا اس لیے کہ امام کی غیبت ان کے لیے مشاہدے اور حضور کی طریقے سے ہے۔ قربان جاؤں اس جملے کے، امام سجاد علیہ السلام کے، اس زمانے کے لوگوں کی عظمت یہ ہے۔ جیسے پیغمبر اسلام کے زمانے میں ان کے اصحاب تھے اور پیغمبر اسلام کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے، پیغمبر اسلام کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لاتے تھے، یا دوسرے امام کو دیکھ کر وہ ایمان لائے تھے اور معجزے کو دیکھ کر تب ایمان لاتے تھے۔ اس میں سے تو بعض ایسے بھی تھے کہ جو معجزہ دیکھنے کے بعد بھی پیغمبر اسلام کو ساحر کہتے تھے اور نہ جانے کیا کیا کہتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، دیکھنے کے باوجود بھی پیغمبر اسلام پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یا وہ اصحاب جو رسول اللہ پر ایمان رکھتے تھے، امام سجاد علیہ السلام بڑی بہترین تشبیہ دے رہے ہیں کہ کیوں افضل ہوں گے؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک غیبت، ان کے امام کی غیبت بھی مشاہدے کی طریقے سے ہوگی۔ ان کا امام تو ان سے غائب ہوگا لیکن وہ اس طریقے سے زندگی گزاریں گے جیسے ان کا امام ان کے درمیان میں حاضر ہے، موجود ہے اور ظاہر ہے۔ اس طریقے سے وہ زندگی گزاریں گے جس طریقے سے اصحاب رسول کے سامنے تھے اور ان کو دیکھتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے اور رسول پر ایمان رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے آج بھی یہ امت آج کے زمانے میں بھی اپنے امام کو اگرچہ نہیں دیکھے گی، پردے غیب میں ہے، لیکن اس پر وہ اسی طریقے سے ایمان رکھیں گے جس طریقے سے رسول کے اصحاب رسول پر ایمان رکھتے تھے اور آپ کی امامت اور رسالت کے قائل تھے۔ اسی طریقے سے یہ امت بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ امام علیہ السلام کی محبت اور معرفت کیوں ضروری ہے اور آپ کا انتظار کیوں ضروری ہے، آپ کے لیے دعا کیوں ضروری ہے؟ دعا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا بھی فائدہ ہماری ہی طرف پلٹتا ہے۔ ایک تو یہ دعا کرنے کا فائدہ اگر میں نے پہلے بیان کیا ہو، کئی فائدے ہیں، ان میں سے جو بہترین 3 فائدہ ہے، ایک تو یہ کہ آپ اگر دعا کر رہے ہیں تو روز بروز آپ امام کو یاد کر رہے ہیں اور امام کی یاد سے متصل ہیں اور امام سے متصل ہے، اور حجت خدا سے متصل رہنا، رابطے میں رہنا، اس کا مطلب ہے کہ انسان خدا سے رابطے میں ہے۔ حجت خدا سے رابطہ اور توسل انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا ہے، گمراہ نہیں ہونے دیتا ہے، خدا کے راستے پر چلاتا ہے۔ جب امام کو یاد کرے گا انسان تو غلطیوں پر جانے کے لیے کم سے کم 1000 بار سوچے گا کہ کہیں میں اس طرف جا رہا ہوں، میں اپنے امام کی یاد میں ہوں، کہیں کوئی قدم غلط تو نہیں بڑھا رہا ہوں اور اس کی وجہ سے میرا امام ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ ایک فائدہ امام کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ آپ اگر ہمیشہ یاد کرتے رہیں امام کو تو امام کے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے، دل تو پاکیزہ رہے گا ہی، اس کے ساتھ امام سے ایک رابطہ رہے گا آپ کا، اور امام کی نظر کرم مومن پر، بندے مومن پر رہے گی۔
اور انسان ہمیشہ امام کی یاد میں رہے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے عزیزان محترم، جب انسان امام کو یاد کرتا ہے تو جو دعا کرتا ہے انسان امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، ایک تو یاد ہو گئی یہ فائدہ، دوسرا فائدہ یہ کہ جب انسان دعا کر رہا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تو اس کی دعا امام حق، امام معصوم اور حجت خدا کے حق میں اثر رکھتی ہے، کیونکہ دل سے دعا کرے گا اپنے امام کے لیے، کیونکہ امام سے محبت ہے اس کو اور امام کو چاہتا ہے، اور بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مقصد کے امام کے لیے دعا کرے گا جب، تو اس کی دعا میں اثر ہوگا، اور دعا اثر رکھتی ہے، امام تک پہنچے گی۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ کہ جب وہ دعا کرے گا تو پھر اس کے بدلے میں خود امام اس کے لیے دعا کریں گے۔ جان محترم، ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، امام ہادی علیہ السلام کے وقت کا ایک شخص ہے، ایران سے ایک شخص آتا ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن، جو شیعہ مذہب بھی نہیں ہے، اور جب وہ پریشان ہو گیا، تنگ دست تھا، بہت فقیر تھا، حالات اچھے نہیں تھے، مالدار نہیں تھا، وہاں سے ایران سے سفر کرتا ہے، آتا ہے سامرہ، خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، وہاں پر ہمارے امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبریں ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ گرامی اور آپ کی پھوپھی کی قبر ہے، جناب نرجس خاتون اور جناب حکیمہ خاتون کی قبر ہے، بہترین آب و ہوا سامرہ کی ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کا گھر وہی ہے، وہیں آپ دنیا میں آئے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کے والد گرامی کی شہادت وہیں پہ ہوئی۔ تو متوکل کا زمانہ ہے، وہ شخص جو عبد الرحمن نام ہے، مذہب شیعہ سے تعلق نہیں رکھتا ہے، آتا ہے کہ میں جاؤں اور متوکل سے اپنے لیے کچھ طلب کروں، شاید میری مشکل حل کرے، اپنی پریشانی بیان کروں گا۔ تو پھر جب وہ پہنچتا ہے سامرہ میں، باہر کھڑا ہی تھا، تو ایک مرتبہ ہمہمہ دیکھتا ہے اور شور و غل ہونے لگتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ امام ہادی علیہ السلام کو امام علی نقی علیہ السلام، جن کا لقب ہادی ہے، کو لے کر آ رہے ہیں۔ شور اٹھا کہ نہیں، آج بادشاہ متوکل کسی سے نہیں مل سکتا، امام ہادی علیہ السلام کو لایا جا رہا ہے۔ اب جب اس کی نظر امام ہادی علیہ السلام پر پڑی تو اس کے دل میں ایک درد اٹھا، رحم آیا ذرا سا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ متوکل ایک اچھا انسان نہیں ہے، اچھا بادشاہ نہیں ہے، خبیث بادشاہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگرچہ وہ شیعہ مذہب کا نہیں تھا، دل میں سوچا کہ خدایا میں اپنی طلب سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، یہ فرزند فاطمہ کو تو بچا لے، ان کی حفاظت فرما یا اللہ، ایسا نہ ہو کہ امام کو کوئی نقصان پہنچا دے یہ متوکل۔ لہٰذا دعا کرتا ہے پروردگار سے، اور دل میں سوچ ہی رہا تھا اس کی دعا کو کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ اب امام ہادی علیہ السلام کو احضار کیا گیا، حاضر کیا گیا، لایا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی امام ہادی علیہ السلام اس کے پاس سے گزرنے لگتے ہیں، دیکھیے امام کس طریقے سے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ابھی تک اس نے اپنی دعا کا اظہار نہیں کیا، صرف دل میں دعا کر رہا ہے پروردگار سے کہ امام ہادی علیہ السلام کو اللہ بچا لے۔ حالانکہ وہ شیعہ مذہب بھی نہیں ہے، امام کی امامت پر عقیدہ بھی نہیں رکھتا ہے، بس اتنا کہ ہاں فرزند رسول ہے اور جناب فاطمہ کی اولاد میں سے ہے، تو دعا کر رہا ہے پروردگار بچا لے، اور میں اپنی طرف سے ہاتھ اٹھاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں جا رہا ہوں۔ جب امام ہادی علیہ السلام پہنچے ہیں، اس کے پاس سے گزرنے لگتے ہیں، تو ایک مرتبہ اس کے پاس پہنچ کر مسکرا کر کہتے ہیں کہ پروردگار نے تیری دعا میرے حق میں مستجاب کر لی، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو پریشان مت ہو۔ امام ہادی علیہ السلام اس کے پاس کہتے ہیں، اب بڑا تعجب کرتا ہے، حیران پریشان ہے کہ میں نے تو اپنی دعا بتائی بھی نہیں ہے، صرف دعا کی، حیران و پریشان ششدر کھڑا ہوا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ تیری دعا میرے حق میں مستجاب ہو گئی ہے، اور اس کے بدلے میں تجھے 3 دعائیں دیتا ہوں، تیرے حق میں 3 دعائیں کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ پروردگار تجھے مال و دولت عنایت کرے، پروردگار تجھے صاحب فرزند بنا دے، تیرے اولاد میں کثرت ہو، اور اس کے بعد تیری عمر میں اضافہ ہو۔ یہ 3 دعائیں میں پروردگار سے تیرے لیے کرتا ہوں۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک دعا اس نے کری تھی صرف دل ہی میں، تو امام نے کیا کیا، 3 دعائیں اس کے بدلے میں دی۔ حالانکہ یہ عبد الرحمن جب واقعہ بتا رہا ہے کہ اس کی عمر، امام ہادی علیہ السلام کی شہادت کو عرصہ گزر گیا ہے، جب یہ واقعہ بتا رہا ہے، واقعہ بتانے کے بعد اس کی عمر 70-80 سال قریب پہنچ چکی ہے، 70 سال قریب پہنچ چکی ہے، یہ واقعہ امام کا بتا رہا ہے۔ اس وقت بتانے لگا کہ جو امام نے میرے لیے دعا کی تھی، آج میں صاحب فرزند بھی ہوں،
مال و دولت بھی میرے پاس ہے اور میری عمر میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو امام کے لیے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اہل بیت کا گھرانہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے عزیزان محترم، اسے فراموش نہیں کرتے، یہ کسی احسان کا بدلہ اتارنے میں دیر نہیں لگاتے ہیں۔ صرف دعا کی تھی اس نے اور وہ امام کی امامت پر عقیدہ بھی نہیں رکھتا تھا عزیزان محترم۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کی بھی وہی سیرت ہے۔ آپ کے مال میں برکت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بیماری ہے، کوئی اور مشکل ہے، کوئی گرفتاری ہے، امام زمانہ علیہ السلام کو آواز دے کر تو دیکھیں۔ کیا امام زمانہ علیہ السلام کی قدرت پہ یقین نہیں ہے ہمیں؟ کیا امام عصر علیہ السلام کے احسان ایثار پر ہمیں شک ہے؟ کیا ہم انہیں کریم نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا سنا گیا ہے کوئی ان کے گھر گیا ہو اور خالی ہاتھ آیا ہو؟ نہیں۔ اگر ہم امام کو وہی سمجھتے ہیں، اگر امام کی امامت کے قائل ہیں، تو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے سارا اختیار انہیں دیا ہے، لیکن مانگنے کی ایک طریقہ ہونا چاہیے، وہ سلیقہ ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے امام سے مانگا جائے۔ ایک گدھا بن کے، ایک فرزند بن کے، ایک غلام بن کے امام سے مانگا جائے تو امام کبھی رد نہیں کرتے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی بھی یہی سیرت ہے۔ تو عزیزان محترم، آئیے ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہمارے امام کی معرفت عنایت فرما، اور پروردگار ہم میں جو بھی گرفتار ہیں، جس مشکل میں بھی امام حسین علیہ السلام کے فرزند کے صدقے میں پروردگار تمام مومنین جس بھی خطے میں ہیں، جس گوشے میں ہیں، عزاداران امام حسین جس گوشے میں ہیں، اس اپنی آخری حجت کے طفیل میں پروردگار ان کی ہر گرفتاری، جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور اس فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما، اور ہمیں وہ طریقہ بتا دے پروردگار، وہ ادب سکھا دے، وہ تہذیب سکھا دے کہ جب ہم امام کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو ہماری زبانیں پاک ہوں، ہمارے دل پاک ہوں، ہماری آنکھیں پاک ہوں، ہمارا ایمان قوی ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے جب ہم امام کے بارگاہ میں دعا بلند کریں تو امام خوش ہو کہ یہ میرا چاہنے والا مجھ سے مانگ رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے، اور امام بھی ہمیں دیں اور عطا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا نعداهم اجمعین۔ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي